اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین۔ احکام شرعی نجفی فقہ درجہ اول، درس نمبر 6۔ چوتھا باب ہے، اس میں شادی کے مسائل اور احکامات ہیں۔ اولاد کے حقوق میں سے کچھ حق ہوتے ہیں، جیسے ہی بچہ پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے بچے کا نام اچھا رکھا جائے۔ روایتوں میں موجود ہے کہ بچے کا حق یہ ہے کہ سب سے پہلے بچے کا نام اچھا رکھا جائے، اس کے بعد اس کی تربیت اچھی کی جائے، اپنا قرآن کریم کی تعلیم اور دینی تعلیم اور دینی تربیت اور آداب سکھائے جائیں۔ اس کے بعد بچے کی اچھے گھر سے شادی کرائے، اچھے با ادب با اخلاق دیندار گھرانے سے بچے کی شادی کرائی جائے۔ یہ حقوق ہیں اولاد کے، بچے کے بچی ہو چاہے بچہ ہو، ان کے یہ حقوق ہیں۔ تو آخری حق ہم نے بتایا کہ وہ شادی ہے، کیونکہ جب بچہ بالغ ہو جاتا ہے پھر والدین پر اس کی ذمہ داری نہیں رہتی ہے۔ تو لیکن یہ ہے کہ چھوٹی عمر ہوتی ہے اور اتنا اس کا تجربہ نہیں ہوتا ہے، تو والدین کو چاہیے کہ اس کے لیے اچھا دیندار با ادب با اخلاق گھرانے سے اس کی شادی کروائیں، رشتہ اس کو دلوائیں، اور اس کو اپنا جس طرح سے جتنی ان کی پہنچ ہے اور جتنا جیسے ان کے معاشرے میں رواج ہوتا ہے کہ کس طرح سے ایک بچے کی حفاظت کی جاتی ہے اور اس کے گھر کو آباد کیا جاتا ہے، اس طرح سے اس کا ہر طرح سے خیال رکھا جائے۔ اگرچہ بلوغت کے بعد واجب نہیں ہے، لیکن پھر بھی کیونکہ والدین اپنے بچوں سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں اور زندگی ہی بچوں کے لیے ہوتی ہے، تو اس لیے بچے کی کیونکہ انسان جب شادی کرتا ہے تو انسان کی قیامت تک نسل وہ اسی شادی سے چلتی ہے، نکاح سے چلتی ہے۔ تو اگر دیندار با ادب با اخلاق گھرانے سے، با وقار گھرانے سے اگر اس کی شادی ہو گئی تو اس کا خاندان اس کی اولاد، اس کی ذریت قیامت تک اچھی چلے گی۔ وإلا اگر اچھی گھرانے سے اس کی شادی نہیں کی گئی تو پھر وہ اس کے لیے اس کی ذریت، اس کا خاندان خراب ہو جاتا ہے۔ انسان کا خاندان کتنا ہی اچھا ہو لیکن اولاد کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے، معاشرے کا بہت اثر ہوتا ہے۔ تو نکاح کرنا وہ اب نکاح کے بارے میں ہی گفتگو چلے گی۔ نکاح کرنا سنت مؤکدہ ہے، تاکید کی گئی ہے کہ نکاح کیا جائے۔ بعض اوقات نکاح کرنا واجب بھی ہو جاتا ہے۔ فرض کریں کہ بچہ اتنا بڑا ہو گیا ہے، بلوغت کے بعد اتنا بڑا ہو گیا ہے، عمر اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ ابھی وہ برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ اگر شادی نہ کرائی جائے تو کسی گناہ میں جا کے مبتلا ہوگا، تو اس کی شادی کرانا پھر واجب ہو جاتی ہے، ضروری ہو جاتا ہے تاکہ وہ گناہ سے بچ سکے۔ نکاح کی فضیلت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ نکاح کرنا میری سنت ہے، اور جو بھی اس سنت سے اپنا رخ موڑے گا وہ مجھ میں سے نہیں، یعنی میری امت میں سے نہیں ہے۔ اور امام صادق علیہ السلام، بہت بڑی فضیلت ہے نکاح کی، اور امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ شادی شدہ شخص کی 2 رکعتیں اور بغیر شادی کے اس کی 70 رکعت سے افضل ہیں۔ شادی شدہ کی 2 رکعتیں بغیر شادی شدہ کے 70 رکعت سے افضل ہیں۔ پھر اس میں یہ بھی روایت ہے بچیوں کے لیے، جو لڑکیاں ہیں اس کے لیے
کہ امام علیہ السلام نے فرمایا نیک بختی اس میں ہے کہ انسان کی جو ہے بچی جو ہے، کسی مومن کی جو بچی جو ہے اس کا خون حیض جو ہے وہ اپنا جو ہے نہ دیکھ سکے، باپ کے گھر میں نہ دیکھ سکے۔ لیکن آج کل کا جو معاشرہ ہے یہ اچھا ہے، یہ واجب نہیں ہے، امام علیہ الصلوۃ والسلام کا جو فرمان ہے واجب نہیں ہے کہ جو ہے، البتہ فضیلت ہے اس میں۔ لیکن آج کل کا جو معاشرہ ہے اور آج کل کی جو بچیاں ہیں وہ خون جو آ جاتا ہے اس کے بعد چھوٹی ہوتی ہیں اور ان کا جو ہے وہ رشیدہ نہیں ہوتی ہیں۔ اکثر بچیاں ایسی ہیں جو سمجھدار، یعنی ایک گھر چلانے کا اور ایک جو ہے معاشرہ کرنے اور ایک فیملی کو سنبھالنے کی جو ہے ان میں وہ نہیں ہوتی ہے، یعنی اس کا یعنی شعور ابھی نہیں آیا ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ تعلیم و تربیت کا بھی بہت وہ اثر ہوتا ہے۔ اگر مقصود آپ کا تعلیم و تربیت ہے، پڑھانا ہے اور کسی حد تک پہنچانا ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ جو ہے انسان جو ہے جیسے ہی اپنا بچی کو جو ہے ماہواری آ جائے تو اس کو جو ہے شادی کرا دی جائے، یہ ضروری نہیں ہے، البتہ اس میں فضیلت ہے۔ اصل میں عرب کی جو لڑکیاں ہیں وہ بہت جلدی بڑے ہو جاتی ہیں بے نسبت غیر عرب کے، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے وہاں پر، تو یہ بھی فرق ہو سکتا ہے، علاقے کا بھی فرق ہو سکتا ہے۔ تو ہمارے علاقے میں جو ہے اس طرح سے نہیں ہے، رشیدہ بھی نہیں ہوتی ہیں، حالانکہ ماہواری آ جاتی ہے بچیوں کو لیکن رشیدہ ابھی نہیں ہوتی ہیں اور ان کی تعلیم و تربیت ابھی مکمل نہیں ہوتی ہے، تو اس میں کوئی بھی حرج نہیں ہے کیونکہ یہ چیز واجب نہیں ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رحمت، پروردگار کی رحمت کے دروازے کچھ جگہوں پر کھل جاتے ہیں، 4 جگہوں پر کھل جاتے ہیں جب برسات برستے ہیں۔ تو اگر دعا کی جائے، جب بارش ہو رہی ہو تو دعا کی جائے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ کا دروازہ کھلا ہوا ہوتا ہے، تو اس وقت جو ہے رحمت اپنا دعا قبول ہو جاتی ہے۔ دوسرا، جب اولاد جو ہے اپنے والدین کی طرف محبت سے دیکھتا ہے تو بھی اس وقت اللہ کی رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں، اگر انسان دعا کرے تو اس کی دعا رد نہیں ہوگی۔ تیسرا جو ہے کعبۃ اللہ شریف کا دروازہ جب کھلتا ہے تو اس وقت بھی اللہ کی رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ چوتھا نکاح کا وقت ہے، جب نکاح ہوتا ہے تو بھی اللہ کی رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ تو اس وقت اگر نکاح کے وقت بھی اگر دعا کی جائے تو پروردگار دعا کو رد نہیں کرے گا۔ نکاح کے حوالے سے یہ تھی فضیلت نکاح کی۔ ابھی نکاح کے حوالے سے اسلام میں 2 طرح کے نکاح ہیں، ایک دائمی نکاح ہے اور ایک عارضی نکاح ہے۔ دائمی نہیں ہے، یعنی کچھ وقت کے لیے۔ شریعت میں، قرآن میں دونوں نکاح کا ذکر ہے۔ قرآن کریم میں ہے کہ آپ جو ہے استمتاع اگر کرنا چاہتے ہیں کسی عورت سے تو اس کو پورا پورا اپنا جو حق مہر ہے اس کو دے دیا کرو۔ تو یہ جو ہے سورہ نساء کی جو آیت ہے قرآن کریم کی، تو اس میں جو ہے یہ استمتاع اگر جو لفظ آیا ہے یہ متعہ اس کو کہتے ہیں۔ متعہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کہیں ایسی جگہ پر ہے کہ برداشت انسان نہیں کر سکتا ہے، یا فرض کریں کہ حق زوجیت ادا کرنا چاہتا ہے اور عورت بھی وہاں پر موجود ہے اور وہ بھی نکاح کے لیے راضی ہے، تو اس کے بالکل وہی شرائط ہیں، سارے شرائط وہی ہیں سوائے دائمی اور جو غیر دائمی کے۔ یہ نکاح جو ہے دائمی نہیں ہوتا ہے، اس میں جو ہے حق مہر بھی دینا پڑتا ہے، اس میں جو ہے اگر جو ہے کیا کہتے ہیں سیگے بھی کہنے پڑتے ہیں، اس میں جو ہے اپنا اولاد جو ہوگا وہ اولاد بھی باپ کا ہوگا اور اس کا خرچہ بھی اس کو دینا پڑے گا۔ فرق یہ ہے کہ اپنا جس طرح سے دائمی زوجہ جو ہوتی ہے اس میں جو ہے اس کا خرچہ بھرنا پڑتا ہے اور اس کو رہائش دینی پڑتی ہے، اس کو غذا دینی پڑتی ہے، اس کو کپڑے دینے پڑتے ہیں، لیکن یہ فائدہ ہے، یہ نکاح متعہ کا فائدہ ہے
کہ ایک انسان چاہتا ہے کہ میں ایک مرتبہ نکاح کے پیسے دے دوں اور اس کے بعد جو ہے عورت کا ذمہ مجھ پر نہ ہو، فقط حق مباشرت جو ہے وہ ادا کرتا رہوں، لیکن اس کا خرچہ مجھ پر نہ ہو، اس کی رہائش مجھ پر نہ ہو، اس کے کپڑے لباس مجھ پر نہ ہو، تو یہ بہت اچھا ہے۔ اگر ایسی عورت ہے جو اپنے گھر میں رہتی ہے لیکن اولاد وہ ہوگا، اگر اولاد بچہ پیدا ہو گیا ہے، اس کی ڈلیوری ہے اور اس کا جو خرچہ ہے وہ سارا اس کو بھرنا پڑے گا، اور اس کی میراث وغیرہ جو بھی ہوتا ہے وہ بچے کی ہوگی۔ ایک فائدہ یہ ہے کہ معاشرے میں ایسے افراد بھی ہیں جو یعنی شادی نہیں کر سکتے ہیں، بیوی نہیں رکھ سکتے ہیں، اس کا اخراجات پورے نہیں کر سکتے ہیں، تو یہ بندہ اس طرح سے کرتا ہے۔ دوسرا یہ کہ میراث بھی ایک دوسرے کی نہیں ہوتی ہے، میاں بیوی کی جو دائمی ہوتے ہیں اس کی میراث ہوتی ہے، زوجہ کو جو ہے اپنے شوہر کی میراث ملتی ہے، شوہر کو زوجہ کی میراث ملتی ہے، لیکن اس میں جو کیا کہتے ہیں اس میں میراث نہیں ہے، تو یہ بھی بہت بڑا فائدہ ہے۔ فرض کریں ایک مرد ہے جو کسی عورت کو چاہتا ہے، لیکن وہ چاہتا ہے کہ میراث میری نہ جائے اس عورت کے پاس، تو اس سے دائمی نکاح نہ کریں عارضی۔ یا عورت کے پاس مال ہے، وہ چاہتی ہے کہ میری میراث کسی کے پاس نہ جائے، میرا مال کسی کے پاس نہ جائے میرے بعد، تو اس کے لیے بھی صحیح ہے یہ تو۔ لیکن اس کے علاوہ اور شرائط سارے موجود ہیں جو زوجہ اور زوج کے ہوتے ہیں، تو یہ کیونکہ قرآن کریم کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے، اس میں مصلحت ہی مصلحت ہے، اور کتنا اچھا ہے کہ انسان جو ہے انسان کو اختیار دیا گیا ہے کہ جو بھی نکاح کرنا چاہے لیکن نکاح کرے، گناہ نہ کرے۔ انسان گناہ کیوں کرتا ہے؟ اسی لیے کرتا ہے کہ وہ نکاح نہیں کر سکتا ہے۔ ایک عورت کو چاہتا ہے لیکن پیسہ اس کے پاس نہیں ہے، خراجات نہیں ہے، اس کے پاس گھر نہیں ہے، فرض کریں تو کیا ہے وہ گناہ پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ یا فرض کریں وہ چاہتا ہے کہ میری میراث کسی کے پاس نہ ہو، اگر نکاح کروں گا تو پھر میری میراث کسی خاندان میں چلی جائے گی، تو یہ ساری چیزیں قرآن کریم نے رکھا ہے، ایک دائمی ہے اور ایک جو ہے موقت ہے اور جو ہے غیر دائمی ہے۔ تو غیر دائمی جو ہے اس کا وقت مقرر ہوتا ہے، ابھی کتنا وقت وہ ہو سکتا ہے، یہ نہیں ہے کہ 1 گھنٹے کے لیے، 2 گھنٹے کے لیے، 1 دن کے لیے، 5 دن کے لیے، یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن آپ جو ہے زیادہ عرصے کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ کتنا؟ یعنی اتنا کر سکتے ہیں کہ جتنی انسان کی عمر ہوتی ہے۔ فرض کریں کہ انسان کی عمر جو ہے اپنا 90 سال، 100 سال، اب اسی کے میں یہ پڑھا جائے گا کہ 100 سال کے لیے میں اس عورت سے جو ہے نکاح کر رہا ہوں، 100 سال کے لیے، جب 100 سال پورے ہو جائیں گے پھر ان کا جو ہے رشتہ ختم ہو جائے گا۔ اور کم سے کم کتنا ہے؟ یہ زیادہ سے زیادہ ہے، زیادہ سے زیادہ انسان کی عمر جتنی انسان کی عمر کا احتمال ہوتا ہے کہ اس انسان کی اتنی عمر ہو سکتی ہے، یا میکسیمم جو انسان کی چلتی ہے عمر معاشرے میں، تو زیادہ سے زیادہ اتنا، اور کم سے کم اتنا کہ جس لیے جو ہے نکاح کیا گیا ہے وہ فائدہ اس کو حاصل ہو سکے۔ اچھا دونوں نکاحوں میں سیغے پڑھنا ضروری ہیں، سیغے پڑھنا، انکحت موکلتی، یہ جو سیغے پڑھے جاتے ہیں موکلی علی المہر المعلوم، یہ سیغے دائمی میں بھی پڑھے جائیں گے اور جو غیر دائمی ہے اس میں پڑھے جائیں گے۔ اب سیغے کون پڑھے گا؟ سیغے جو ہے مرد اور عورت، زوجہ اور زوج دونوں پڑھ سکتے ہیں اگر ان کو سیغے آتے ہیں۔ اگر عربی ان کو نہیں آتی ہے تو یعنی ایسے الفاظ کہیں گے جو الفاظ مترادف ہیں عربی کے، تو بھی جو ہے ان کا نکاح ہو سکتا ہے، اور کوئی اور وکیل بھی ہو سکتا ہے، جس طرح سے آج کل کا یہاں پہ جو رواج ہے کہ مولانا حضرات جو ہیں وہ نکاح پڑھتے ہیں، کیونکہ وہ مسائل نکاح کو سمجھتے ہیں، اس لیے لوگ جو ہے ان کو اپنا وکیل بناتے ہیں، وہ وکالت میں نکاح جو ہے پڑھتے ہیں۔ اچھا حق مہر کتنا ہونا چاہیے؟ حق مہر جو ہے کتنا بھی ہو، جتنے پر عورت راضی ہو جائے،
چاہے وہ اپنا دائمی ہو چاہے غیر دائمی ہو، حق مہر کتنا بھی ہو، جتنے حق مہر پر راضی ہو جاتے ہیں دونوں اتنا ہی کافی ہے۔ لیکن مستحب ہے، اہل بیت طاہر کا طریقہ جو ہے وہ 100 تولہ چاندی ہے۔ اچھا، نابالغ کا نکاح بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کے والد اور جو ہے دادا جو ہے وہ اس کا نکاح کروا سکتے ہیں، لیکن وہ نکاح معلق رہے گا، یعنی انتظار میں رہے گا جب بچہ بڑا ہو، بالغ ہو جائے، بچی بڑی ہو بالغ ہو جائے اور اس کو قبول کر لیں تو پھر جو وہ نکاح جو ہے وہ جاری ہو جائے گا، لیکن اگر وہ انکار کر دیتے ہیں پھر جو ہے وہ نکاح از خود ختم ہو جائے گا۔ اور احتیاطی واجب ہے کہ نکاح کے سیغے جو ہیں وہ عربی میں پڑھے جائیں اور صحیح عربی میں پڑھے جائیں۔ اچھا، اس کے علاوہ جو ہے نکاح کے سیغے پڑھنے سے پہلے نکاح کا خطبہ پڑھنا وہ بھی مستحب ہے۔ تو یہ تھے مسائل نکاح کے۔ اس درس کے متعلق جو بھی سوالات ہوں یا کوئی اور سوال اگر آپ کے ذہن میں آ جائے تو آپ بلا جھجک جو ہے کوئی بھی سوال آپ دریافت کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔